نور محمد مہر صاحب، آپ پاور مارکیٹنگ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پاکستان میں جو میڈیسن کے نام پر ہو رہا ہے، خاص طور پر آن لائن میڈیسن جو بیچی جاتی ہے، سپلیمنٹ بیچے جاتے ہیں، ہربل میڈیسن بھی اس میں شامل ہے، یہ بہت عام ہو گیا. ہم تو یہ سنا کرتے تھے یہ سارا غیر قانونی کام ہے. آپ ٹی وی سے لے کر آپ یوٹیوب، سوشل میڈیا کے دوسرے جو چینلز ہیں، فیس بک ہو گئے، انسٹاگرام ہو گئے، ہر جگہ پہ انفلوئنسرز بیٹھے ہیں اور وہ میڈیسن بیچ رہے ہیں، سپلیمنٹس بیچ رہے ہیں. خود تشخیصی کا ایک بالکل نظام پاکستان میں چل رہا ہے. کیا یہ سارا قانونی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے بڑے با اثر جو لوگ ہیں وہ ساری میڈیسن بیچ رہے ہیں؟ سر افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں نا، وہ بھی ناشتے بیچ رہے ہیں اور ان رجسٹرڈ دوائیاں بیچ رہے ہیں، اور یہاں پہ لوہا پھاڑ ٹائپ ایسے نئے نیم حکیم خطرہ جہاں آ چکے ہیں. اصل میں یہ انتہائی غیر قانونی ہے. انفلوئنسر بہت زیادہ ہیں، اصل میں میڈیا پرسنس بہت زیادہ ہیں. ہاں یہ انتہائی غیر قانونی ہے. اس میں جو ہے تقریباً 7 سال سزا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 کروڑ کے قریب جرمانہ ہے جو ان رجسٹرڈ دوائی بیچے گا، رکھے گا، بنائے گا، ٹھیک ہے، پاکستانی قوانین کے تحت. لیکن یہاں پہ جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہی. جیدہ منہ چکتا ہے وہ جا کے اپنی دوائی بنا. نہیں، آپ نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا نا کہ ان رجسٹرڈ. جی اگر وہ رجسٹرڈ ہوں تو رجسٹرڈ بھی ہوں تو پھر ایڈورٹائزمنٹ لا ہے، ڈرگ ایکٹ 1976 کا، اس کے تحت ڈرگ اتھارٹی سے ورڈنگ کی اور اس ویڈیو کی اپروول لینی ہوتی ہے. جس طرح اچھی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے مطلب ایک پیراسٹامول ہے، اس کے جو چل رہا ہوتا ہے اس میں اس کی منظوری لیتے ہیں وہ. یہ نہیں، اب کیا ہے پورا جو اسکرپٹ ہے اس کی اجازت ہوتی ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ایک اداکار ہے یا ایک یوٹیوبر ہے یا ایک صحافی ہے، اینکر پرسن ہے، وہ آتا ہے، وہ ہربل ناشتہ بھی بیچ رہا ہوتا ہے اور سپلیمنٹس بھی بیچ رہا ہے، جیسے میگنیشیم کا بہت زیادہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ کیلشیم کی بہت ساری ایسی ہیں جو سپلیمنٹس ہیں، جو میڈیسن ہے، جو ٹیبلٹس ہیں، وہ دے رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور رجسٹرڈ بھی ہوں. تو کیا اجازت ہے ان کو یہ؟ جی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ انتہائی غیر قانونی ہے اور ہم بہت ہی جلد جو ہے اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہا ہوں میں کہ غیر قانونی ان رجسٹرڈ دوائی کی ایڈورٹائزمنٹ، خاص طور جنسی ادویات کی ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے کئی درجنوں لوگ فوت ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے. آپ صرف ویڈیو کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے تو ایف ایم ریڈیو بنائے ہوئے ہیں جو صرف جنسی میڈیسن کے حوالے سے اس طرح کا جو مواد نشر کر رہے ہوتے ہیں. جی آج تک کوئی پکڑ تو ہوئی نہیں ہے. وہ ہماری ریاستی اداروں کی کمزوری ہے، اور اس پہ اب جو ہے کچھ تقریباً 100 سے زیادہ کمپنیوں کو لوگوں اس طرح کے دیے گئے ہیں، نوٹسز دیے گئے ہیں ریپ کی طرف سے. وہ میرے پاس نالج میں ہے. ریپ اب اس پہ ایکشن لے رہا ہے لیکن انتہائی کمزور ایکشن ہے، اور خاص طور پہ جعلی جو ہے آپ دیکھیں پاکستان میں سرینافیل سائٹریٹ اور ٹڈیلافیل جو ہے، ویاگرا جو ہے، اس کی رجسٹریشن پاکستان میں ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب ایک نکاح والی یا رجسٹریشن والی جو چیز اویلیبل ہے تو یہ نیم حکیم خطرہ ہے جہاں کے ہاتھ کیوں چڑھے ہوئے ہیں. تو جعلی چاہے جنسی دوائی ہو یا کوئی سپلیمنٹ ہو یا ناشتے ہو، ناشتے جب وہ آپ او ٹی سی ہیلتھ کا ایس آر او 412 کے تحت، ڈرگ ایکٹ 2012 کے تحت یہ لازمی ہے کہ آپ کوئی بھی ناشتہ ہے یا آپ یہ کسی بھی چیز کے علاج کہتے ہیں اگر آپ، تو وہ ڈرائیو سے منظوری ضروری ہے، اس ایڈ کی منظوری ضروری ہے، اور آپ کلیم نہیں کر سکتے. ڈرائیو ایکٹ 2012 کے تحت آپ کسی بھی دوائی کا جو سپلیمنٹ ہے، او ٹی سی ہے، اوور دا کاؤنٹر دوائی ہے، اس کا آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں علاج کو وہ مددگار ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو ہے کھلی وائلیشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر جو ہے MBBS ڈاکٹر بھی جو ہے اس کو لکھ رہے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں لکھنی چاہیے. اچھا، ڈاکٹر تو ویسے بھی ہربل میڈیسن نہیں لکھ سکتے اپنے پرسکرپشن میں. جی ان کو شہد تک میں نے سنا ہے کہ نہیں لکھ سکتے، اسبغول بھی نہیں لکھ سکتے. جی کیسا ہے؟ جی وہ جو اسبغول ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اب، ٹھیک ہے. پہلے 2000 اپنی پرسکرپشن میں ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی بھی مثلاً ایسی ہربل کوئی چیز لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. اس کی غیر قانونی ہے، کیونکہ اس کے جو لیٹر ہے وہ آپ کو میں میڈیا کے لیے آپ کو بھیج دوں گا جو ڈرگ اتھارٹی نے جاری کیا ہے. نہ وہ دوائی جو کیا کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں علاج کے لیے، نہ ہی ڈاکٹر جو ہے لکھ سکتے ہیں. اس کا واضح طور پہ ڈرگ اتھارٹی منسٹری آف ہیلتھ نے لیٹر جاری کیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اپنے نسخے میں، اب کیا ہے کہ جو کام سپلیمنٹ کی کمپنیاں ہیں یا وٹامنس کی کمپنیاں ہیں نا، یا ہربل کمپنیاں ہیں، وہ ڈاکٹروں کو پیسے دے کے دھڑا دھڑ لکھوا رہی ہیں جو کہ غیر قانونی ہے. یہ کیسا غیر قانونی اور قانونی دھندا ہے کہ ساری دنیا کو نظر آتا ہے. خود تشخیصی کا اتنا زیادہ پاکستان میں رواج پڑ گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آنے والے چند ایک سال کے اندر پاکستان میں کڈنی کے اور لیور کے بہت زیادہ کیسز ہو جائیں گے اور اسی وجہ سے ہوں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جو اس پہ ریٹ کریں گے، ہم کو پرسو کریں گے، اداروں کو جگائیں گے.
دیکھیں ہم پہلے بارہا بھی جو ہے نا ہم ان چیزوں کی جب ایویلیشن ہوتی ہے، میں سڑک پہ بھی آتا ہوں تو نوجوان فارماسسٹوں کو، لائرس کو، پاکستان ڈرگ لائر فورم کا پریزیڈنٹ ہوں میں، ہم کام کرتے ہیں اس پہ. لیکن اب حکومت کو ہم جگا سکتے ہیں، ان کے خلاف ریٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. اب حکومت کچھ نہیں کرتی، پھر بھی ہم اس کی اویئرنیس دے رہے ہیں. آج کا یہ پروگرام بھی اویئرنیس دینے کے لیے کہ میں لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ انرجسٹرڈ دوائی. اچھا، یہ جو میڈیسن کے علاوہ یہ جو اگر ملٹھی ہے، فرض کر رہے ہیں ملٹھی کا شربت آ گیا، اسی طرح کی کچھ ہربل کو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پینے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ سرخ شربت جو ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن اسی طرح سندل کے بہت سارے شربت ہے، بزوری کے جو شربت ہے، ان کی بھی اجازت ہے ویڈیو وغیرہ کی یا ٹی وی وغیرہ پہ چینل پہ تشہیر کرنے کی یا آن لائن سیل کی؟ اچھا، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے رجسٹریشن نہیں کی، وہ ان کی دوائی کی رجسٹریشن میں ہے نہیں، وہ کنزیومر پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان کا دوائی سے تعلق نہیں ہے. وہ کسی اگر لال شربت وہ بیچ رہے ہیں نا، دونوں بڑی کمپنیاں، وہ مشرق مغرب والی بھی اور مغرب والی بھی اور وہ بھی، تو وہ ان کا کلیم کیونکہ نہیں ہے، وہ ایک ریفریشنگ کے طور پہ اس کو بیچ رہے ہیں، وہ غیر قانونی. بزوری سندل، بزوری سندل بھی سم ہاؤ وہ اس پہ بھی پابندی نہیں ہے. وہ کسی مرض کے علاج کے لیے نہیں دے رہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس چیز لیے ایسی چیزوں کی ممانعت نہیں ہے. جہاں پہ قانون ہے وہ ہے علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، جن کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کے گردے اور بہت ساری بیماریاں، دل کے امراض، جگر خراب ہو رہے ہیں. وہ ایسی بہت ساری ہیں جو اوور ڈوزنگ جو ہے نا، اب کیا ہے، حکیم نیم حکیم خطرہ جان جو ہے نا، وہ جو ویاگرا، سیڈنافل سائٹریٹ، ٹریلافل اور جو جنسی ادویات ہیں جو اس کا تڑکا لگاتے ہیں، اور جو کشتے جو ہے نا، کشتے بھی اور ناشتے بھی، ان میں کیا کیا ڈالتے ہیں، جب ان کی فارمولیشن پاکستان کے فارماکوپیا کے لحاظ سے نہیں ہے، انٹرنیشنل فارماکوپیا کے نام سے نہیں ہے، ان کے کلینکل ٹرائل نہیں ہے، ان کی رجسٹریشن نہیں ہے، تو یہ مریضوں کے ساتھ ظلم ہے. بڑے بڑے انفلوئنسر سے میں درخواست کروں گا کہ خدا کا خوف ہی کریں. لیکن وہ فوڈ پروڈکٹ کے طور پہ ان کے رجسٹریشن کرواتے ہوں گے؟ جی، فوڈ پروڈکٹ بھی جو ہے نا، اس پہ بھی وہ اگر ٹریٹمنٹ کا کلیم کرتے ہیں، وہ فوڈ اتھارٹی نہیں کرے گی. فوڈ اتھارٹی کے وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ ڈرگ اتھارٹی کے اندر آئے گا. یہ کلیئر قوانین. بہت بہت شکریہ جناب. جناب بہت شکریہ.